وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی ایسی چیزوں سے نہیں نوازتا جو تمہارے لیے آگے پریشانیاں اور مشکلات پیدا کر سکے، کیونکہ وہ تو اللہ ہے نا۔ وہ تمہیں سکون کی جگہ تکلیفیں تو نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے کب، کیسے، کیا اور کس کو دینا ہے۔ بس تم یقین اور صبر رکھو اس پر۔ دیر سے ہی صحیح، پر وہ معجزے کرنے میں بالکل دیری نہیں کرتا۔ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے بھلا کہ حساب نہیں ہوگا اور وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے، حساب ہوگا، ایک ایک آہ کا، آنسوؤں کا، بے حسی کا، الزام تراشی کا۔ وہ صرف عبادت والوں کا نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اچھی صورت دے کر تو کسی کو اچھا دل دے کر۔ چھوڑ دو خود کو ڈھونڈنا، چھوڑ دو لوگوں کے پیچھے بھاگنا۔ تم کو بھلے خبر نہیں تمہاری، مگر اللہ خوب جانتا ہے تم کہاں ہو۔ سارے دعوے جھوٹے ہیں، بس وہی پہچانتا ہے تم کون ہو، کیا ہو، کیوں ہو۔ پھر اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، کیوں خود سے بھی خفا ہو۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے سب سے زیادہ نا امید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف بھی خود نہیں جاتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو ہر حاصل اور لا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ حسد کسی سے نہ کرو، اللہ جسے دے رہا ہے اپنے خزانوں سے دے رہا ہے، تم سے چھین کر نہیں دے رہا۔ تو اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔ تو پھر بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ اور دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن سب تمہارا، رب تمہارا۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سبھی کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لیے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ ضمیر کو رب نے بہت باز ضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ کبھی اللہ کسی کو فوراً ملا دیتا ہے دعا مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ کو ملا دیا ان کی ماں سے۔ کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف کو اپنے باپ سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی، جیسے حضرت نوح کی اپنے بیٹے کے لیے۔ جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی اس دنیا کے لیے، اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا اپنے بندے کو۔ کبھی شک نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ رب العالمین پلک جھپکنے سے پہلے چیزوں کو بدل سکتا ہے۔
اس لیے پریشان نہ ہو، وہ آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے، وہ اچانک بند دروازے کھول سکتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کھلے گا۔ آپ کا کام صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جب میں اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ سے محبت ہو تو زندگی قربان کرنے کا جذبہ آ ہی جاتا ہے۔ ہم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نہ نیند قربان کرتے ہیں کہ اس رب کے آگے جھک جائیں، نہ وقت نکالتے ہیں کہ قرآن سمجھ لیں، نہ اخلاق بدلتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ ہماری یہ کیسی محبت! ہاں، محبت کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھیں، سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے، کبھی اہل و عیال، کبھی گھر، کبھی محبتیں، سب اللہ کی خاطر قربان۔ پر جانتے ہیں بدلے میں کیا ملا؟ اللہ کی طرف سلامتی کی بشارت، اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی۔ ہاں، قربانی سے یہ تو قرب ملتا ہے، بند کرتا ہے عقل کی آنکھیں، عشق جب واردات کرتا ہے۔ محبت میں انکار نہیں ہوتا۔ محبوب کو کہے کہ سجدہ واجب ہے تو پھر کربلا کا میدان ہو یا آدم کے دیدار کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر محبوب صبر کا تقاضا کرے تو پھر شدید بیماری کا عالم ہو یا پھر بیٹے کی جدائی کا صدمہ، صبر کیا جاتا ہے۔ اور اگر سامنے آگ ہو اور عشق ثابت قدمی کا خواہش مند ہو تو آگ میں بھی بلا خوف و خطر کود دیا جاتا ہے۔ اور اگر محبوب دوران نماز قبلہ بدلنے کا حکم دے تو سوال کے بغیر کہ کیوں بدلنا ہے، بعد جماعت قبلہ بدل لیا جاتا ہے، کیونکہ محبت میں انکار نہیں ہوتا۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں اکثر و بیشتر وہی ہمارے ٹوٹنے اور بکھرنے کا سبب بنتے ہیں۔ لوگ ہمارے ہاتھوں میں امیدوں کی ڈوری تھما کر پل میں بدل جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں خود کی ذات پر اندھا اعتماد دلا کر ہماری وفاؤں پر بے یقینی کی مہار لگا دیتے ہیں، حالانکہ ہماری ان لوگوں سے محبت اور عقیدت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر یہ سب کیوں؟ تب ہمارا جواب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹوٹنا اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اللہ رب العزت کے سوا آپ کا کوئی نہیں، وہی آپ کو آپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہی آپ کا سچا دوست ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کسی سے بھی بہتر کی امید لگاتے ہیں تو اسی کے ہاتھوں توڑ دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑی ذات کسی کی نہیں، اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو جب ہم نعوذ باللہ اللہ کے برابر کسی کو لاتے ہیں محبت میں، الفت میں، تو وہ پھر ہمیں بتاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تمہیں محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ انسان کیا چیز ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھی ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی یہ گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، نعوذ باللہ۔ اب ایسے لوگوں سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر ان کے نزدیک موسیقی روح کی غذا ہے تو مرنے والے کی میت پر موسیقی کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت روح کو سکون اور غذا کی شدید ضرورت ہوتی، لہٰذا ایسے الفاظ کہنا کہ موسیقی روح کی غذا ہے بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے جملوں کے سبب اور ہمارے دین سے دوری کے سبب ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں اور ہمیں علم تک نہ ہو، ہماری ساری نیکیاں اور عبادتیں رائگاں ہو گئیں اور ہم مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہیں ہوں گے، جبکہ اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دل چین پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قرب کا اصل ذریعہ روحانیت ہے، اور روحانیت کا اصل جوہر اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہے۔ روحانیت اصل میں روح کا اپنے خالق و مالک سے وابستہ ہو جانے کا نام ہے، اور ذکر اللہ اس وابستگی کا عمدہ اظہار ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے اور نہ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زندہ اور ایک مردہ۔ جیسی معروف تصنیف میں لکھتے ہیں کہ ذکر سے دل کو زندگی ملتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ دل کے لیے ذکر ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اگر مچھلی پانی سے جدا ہو جائے تو اس کی کیسی کیفیت ہو جاتی ہے، بالکل دل کا ذکر اللہ کے بغیر یہی حال ہوتا ہے۔ اے اللہ، یقیناً میں تیرا بندہ ہوں اور تیری ہی بندے اور تیری ہی کنیز کی بیٹی ہوں، میری پیشانی تیری ہی ہاتھ میں ہے، مجھ میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے،
میرے بارے میں تیرا فیصلہ مبنی بر انصاف ہے۔ میں تیرے ہر اس خاص نام کے ذریعے سے تجھ سے درخواست کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس خاص کیا ہے کہ تو قرآن مجید میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور، میرے غموں کا علاج اور میری فکروں کا تریاق بنا دے۔ تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر بھروسہ ہے رب پر تو تجھے وہ بھی مل جائے گا جو تیرا نہیں ہو سکتا۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بنا تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ کیوں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے؟ ایسا کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا تیرے پروردگار سے؟ کبھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو خواہشات ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ تم پر اللہ کا کرم ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا، میرے مالک تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو، کیونکہ اللہ اپنے فیصلوں کو خوب جانتا ہے۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ ہماری روٹی ہمیں ہی دے یا رب، تیرے بندے بڑا خوار کرتے ہیں۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ نیکی کی ایک صورت کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی ہے، نرمی سے بات کرنا بھی ہے، بزرگوں کا احترام کرنا بھی ہے، کسی کے کام آنا بھی ہے۔ پھر پتہ نہیں کیوں ہم نیکی کو اتنا مشکل کر بیٹھے ہیں۔ جب تمہاری مشکل حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ مجھے تیرے بندوں سے کوئی گلہ نہیں ہے میرے اللہ، بس مجھے اتنا اچھا بنا دو کہ کسی کو کوئی گلہ نہ ہو۔ آزمائش کبھی سزا نہیں ہوتی، بلکہ یہ رب کعبہ کی طرف سے اس کی ایک مہربانی اور عنایت ہے تم پر کہ تم اس کے ہاں پسند کیے جاتے ہو۔ تمہیں وہ اپنے اچھے اور نیک بندوں میں شمار کرتا ہے، کیونکہ آزمائش اس کی ہی کی جاتی ہے جو ایمان والا ہو، جو اس کے نزدیک صبر والا ہو، جو توکل والا ہو۔ تو پھر ان حالات میں شکوے شکایتوں کی بجائے صبر و تحمل سے اس کی حکمتوں اور مصلحتوں پر غور و فکر کرو، تاکہ تم جان سکو کہ یہ آزمائش تو محض ایک بہانہ ہے اس رب العالمین سے رابطے بڑھانے کا، اپنے ایمان کو مزید پختہ کرنے کا، اور سب سے بڑھ کر بہترین اجر پانے کا، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے اور صبر کرنے والوں کو ہی اللہ محبوب رکھتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو ہی ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ بے ایمان اور بہکے ہوں کو وہ ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی کو آزمائش بنا کر خود پر مسلط کر لیتے ہیں اور پھر اس بھاور سے کبھی نکل نہیں پاتے۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے نا، تو پھر اس بات پر بھی یقین رکھو کہ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جیسے خزاں کے بعد باہر اجڑے ہوئے باغ کو پھر سے لہلہاتے ہوئے پھولوں سے بھر دیتی ہے نا، بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کی مہک بھر دے گا۔ اس لیے کہ جو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم تکلیف میں مبتلا ہو اور وہ تمہارے درد کی دوا نہ کرے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اپنے پاش ہوئے دل کو اس کے روبرو لے کر جاؤ اور وہ ان کیچیوں کو محبت سے نہ سمیٹے؟ کیا اس کے لیے تمہاری دعاؤں پر کن کہنا زیادہ مشکل ہے کہ زمین و آسمان کا بنانا؟ اس لیے جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا سا انتظار اور صحیح، جہاں اتنی لمبی مسافت طے کر کے آئے ہو وہاں تھوڑے قدم اور بڑھا لو، منزل تمہارے سامنے ہے، اب تو صلہ ملنے کا وقت ہے، تو پھر کیوں ہمت ہارنی؟ اور یاد رکھو کہ بدتر سے گزار کر ہی بہترین کی طرف لایا جاتا ہے، اور بے شک اس کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اس لیے نا امید اور مایوس مت ہونا، بس صبر کا دامن تھامے رکھنا اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے رکھنا، اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ بنانا۔ جو نیکی کرتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی لوٹ کر آتی ہے، جو برائی کرتے ہیں وہ بھی کبھی نہ کبھی لوٹ کر ہماری طرف ہی آتی ہے۔ تو اپنی نیکی پر یقین رکھو اور پھر اللہ پر یقین رکھو، وہ ضرور دے گا، وہ اجر ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اس نے شور مچایا، محلے کے لوگ آ گئے اور چور کو پکڑ لیا۔ جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ چور پڑوسی ہے۔ اس وقت عورت کو احساس ہوا کہ چور کے آنے میں اصل رکاوٹ
दरवाजा नहीं, मेरा शौहर था। इस चौखट से ज्यादा मजबूत वो चौखट थी। शौहर में लाख ऐब हो, लेकिन हकीकत यही है कि मजबूत चौखट सिर्फ शौहर है। तुम किसी को चाहो और वो तुम्हें ठुकरा दे तो ये उसकी बदनसीबी है, और इसके बाद तुम उसको जबरदस्ती अपनाना चाहो तो ये तुम्हारे नफ्स की जिल्लत है। बच्चे को गुस्से में हल्का सा थप्पड़ लगा दें तो वो रो पड़ेगा, मगर मजाक में मारे हुए जोर के थप्पड़ से भी हंसता रहेगा। नफ्सियाती दर्द जिस्मानी दर्द से ज्यादा शदीद होता है, और जुबान का लगा हुआ जख्म कुल्हाड़ी के जख्म से ज्यादा दर्दनाक होता है। हर वक्त तंजिया लहजा रखने वाला अपना वकार खो बैठता है। जिस छांव से इज्जत नफ्स जख्मी हो, उस छांव से धूप ही बेहतर है। ये हमारी आंखें नहीं बल्कि दूसरे की आंखें हैं जो हमें बर्बाद करती हैं। अगर सिवाय मेरे दुनिया के तमाम लोग अंधे हों तो मैं कभी उम्दा लिबास और खुशनुमा सामान की परवाह न करता। मेरे पास वक्त नहीं उन लोगों से नफरत करने का जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं मसरूफ रहता हूँ उन लोगों में जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। क्लास में जब अगले बच्चे को मार पड़ती थी तो हम सोचते थे कि अब हमारी बारी है। जनाजा देखकर हम ये क्यों नहीं सोचते? रात की खामोशी बताती है कि तारों की हकीकत अंधेरे और तन्हाई से वाज़ेह होती है, और यही मामला इंसान का भी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी बंद दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ते थे, और खुदा ने एक एक करके सारे दरवाजे खोल दिए। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाजे बंद हैं, तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ का खुदा एक ही है। आज के दौर में लोग अपनाते एक तहजीब को है, लेकिन मजा दूसरी तहजीब का लेना चाहते हैं। मॉडर्न औरत पर्दा नहीं करती और चाहती ये है कि उसकी तरफ कोई बुरी नजर न डाले। लोग अपनी बेटी का रिश्ता उसे देते हैं जो महज अमीर कबीर हो, और चाहते हैं निकाह पढ़वाने वाला कोई फकीर हो। सारी जिंदगी हराम कमाई से माल जमा करते हैं और फिर महल बनाकर लिखते हैं हाजा मिन फजली रब्बी। माँ बाप को सताकर झाड़ पिलाकर चुप करवा देते हैं और गाड़ी पर लिखते हैं ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है। तालीम अंग्रेजी हासिल करना चाहते हैं, नौकरी यूरोप की करना चाहते हैं, सैर पेरिस की करना चाहते हैं, और देखना बुर्ज खलीफा चाहते हैं, लेकिन दफन जन्नतुल बकी में होना चाहते हैं। जो दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से सुकून और इत्मीनान के तलबगार होते हैं ना, वो दिल जल्द सुकून और करार पा जाते हैं। और जो दिल महज खाक के पुतलों से दिली वाबस्तगी और उनसियत को ही वाजिब सुकून समझे, फिर उन दिलों को उनके जैसे ही लोगों के हवाले कर दिया जाता है कि सुकून पाओ इन दुनिया वालों से और रहो इनके ही तलबगार, ताकि तुम्हें पता चले कि असल तलबगार किसका होना है और सुकून की भी किस दर से मांगनी है। जरा सोचो, जो इंसान खुद अपने सुकून के लिए किसी दूसरे दर का मतलाशी हो, वो इंसान तुम्हें कैसे सुकून और राहत पहुंचा सकता है? जो खुद से सांस लेने पर भी कुदरत नहीं रखता, वो किसी की सांसों की रवानी कैसे हो सकता है? जो है ही फानी, वो बका के दावे कैसे कर सकता है? हमेशा हर चीज हर बात अल्लाह रब्बुल इज्जत को बताओ, उससे दोस्तों की तरह बात करो। दिल जब भी तड़पने लगे तो उसकी तरफ भाग जाओ। जब सब कुछ नामुमकिन लगे तब उससे मुमकिन होने की दुआ करो। जब सबकी हदों को तोड़कर अश्क आंखों के रास्ते रुखसार पर बहने लगी तो दोनों हाथ खला में उठाओ और इल्तिजा करो। जब कभी जिंदगी से हार जाओ और जीने की चाहत दम तोड़ दे तो आंखें बंद करके उसकी मौजूदगी को महसूस करो। फिर हाथ धड़कते हुए दिल पर रखो। इन धड़कनों की सरगोशियों का शोर सुनो। यूं लगेगा जैसे वो इसी सीने में मौजूद है, जैसे वो इन धड़कनों में लहू की मानंद दौड़ रहा है, जैसे वो पूरी रूह पे काबिज है। फिर सुकून भी मिलेगा, जिंदगी आंखों से नजर आएगी और होठों से मुस्कुराएगी। उसे महसूस करने में इतना सुकून है तो सोचो जब वो रूबरू आएगा तो क्या कैफियत होगी तुम्हारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सब कुछ मालूम है, वो सब जानने वाला है। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम्हें कोई समझ नहीं सकता, कोई तुम्हारी तड़प को देख नहीं सकता, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें देखता भी है, समझता भी है और तुम्हारी तकलीफ को जानता भी है। वो इस हंसी से वाकिफ है जब तुम न जाने कितनी सिसकियों के बाद चेहरे पर सजाते हो, और वो इस कर्बनाक आह से भी वाकिफ है जो तुम न जाने कितने ज़ब्त के बाद अपने अंदर ही दबा लेते हो। कुरान करीम में फरमाया गया है कि उस पर हर चीज नया है, जो कुछ गुजर चुका और जो कुछ मौजूद है और जो कुछ आने वाला है। तो फिर क्यों सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं? तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त और साथी अल्लाह है।
बुरे शख्स के लिए कभी भी बुरे मत बनो। बुरा शख्स बहुत जल्द अपने अंजाम का बदला खुद पा लेता है। मोमिनों, ये कभी भी ख्याल ना करना कि जालिम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। वो तो उन्हें उस दिन के लिए मोहलत दे रहा है जिस दिन निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, भला क्या हम फरमाबरदारों को मुजरिमों के बराबर कर देंगे? किसी को आंसू देने से पहले ये सोच लेना कि उसके आंसू तुम्हें सुकून से जीने देंगे या नहीं। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। ए इज्जत देने वाले रब, हमें उन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लेते हैं लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला देते हैं। किसी का इतना मत दिल दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल की आह अर्श तक जाती है। तुम्हारे पास जो कुछ है सब फानी है, और सब्र करने वालों को हम भले आमाल का बेहतरीन बदला जरूर अता फरमाएंगे, और अल्लाह ताला के पास जो कुछ है वही बाकी रहने वाला है। अल्लाह ताला सूरह नमल में कुरान पाक में फरमाते हैं, जो शख्स कयामत के दिन नेक अमाल लाएगा उसे उससे बेहतर मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन हर किस्म की घबराहट से महफूज होंगे। तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे तुम आमाल किया करते थे, और जो शख्स उस दिन बुराई के साथ हाजिर होगा उसे औंधे मुंह आग में फेंक दिया जाएगा। जिंदगी के बहुत सारे असबाब में से एक सबक ये भी सीखा है मैंने कि जब हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं मामला, तो वो रब ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है कि इंसान हैरत ज़दा होकर सोचता है कि या अल्लाह मेरे सब्र का इतना अच्छा सिला। हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जिसने बुरा किया उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। ये नहीं देखते कि अल्लाह हमें क्या क्या दे रहा है दुनिया में उसके बदले। और जहाँ तक बात है अगले के मकाफाते अमल की, तो वो अल्लाह बेहतर जानता है कि कब किसको कैसे और क्या सबक देना है। सिर्फ एक बार दिल बड़ा करके अपना मामला अल्लाह पर छोड़ कर देखें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है कि जब मैं किसी मोमिन बंदे की महबूब चीज इस दुनिया से उठा लेता हूँ, फिर वो सवाब की नीयत से सब्र करे, तो उसका बदला जन्नत ही है। तबाही और बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते और लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं। जब कोई अपना मुकदमा अल्लाह के आगे रख देता है तो फिर उसका बदला अल्लाह लेता है, क्योंकि अल्लाह से बेहतर इंसाफ करने वाला कोई नहीं। सूरत बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी की कुछ भी काम ना आएगा। उनकी खामोशी से डरो जिनका आपने दिल दुखाया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं या किया नहीं तो बदले में अल्लाह जरूर करेगा। सूरत बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है, तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नजर में है। सीना हाजिर मगर फिर भी जमाने वाले जाने क्यों पीछे से ही वार किया करते हैं। जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, लेकिन कभी भी झुक कर मोहब्बत या इज्जत मत मांगना। अगर कोई आपको खोने के बाद मुतमईन है तो उसने कभी आपकी परवाह ही नहीं की। लोग आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, आपका दिल दुखा सकते हैं, आपका बुरा चाह सकते हैं, आपसे आपका सब कुछ छीनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नसीब नहीं छीन सकते। कुछ लोग अकेले हो जाने के खौफ से बेकदरे लोगों के साथ बंधे रहते हैं। मुखलिस शख्स तन्हा रह जाता है, इसलिए नहीं कि उसका कोई साथ नहीं देता, बल्कि उसका ज़मीर इजाजत नहीं देता कि वो मुनाफिक, बेईमान और बेज़मीर लोगों के साथ ताल्लुक रखे। हमेशा मुखलिस लोगों से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, उनको बदनाम किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर, उनसे उलझे बगैर उनसे आगे निकल जाने का हुनर सीखिए। दुनिया का कोई भी जज्बा हद से ज्यादा बढ़ने लग जाए तो नुकसान देने लगता है, फिर चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। जब तक किसी तकलीफ से हम खुद नहीं गुजरते हमें उस दर्द का अंदाजा ही नहीं हो सकता। हम सिर्फ तसल्ली के लिए एक दूसरे से कह देते हैं कि हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन हम कभी नहीं समझ सकते उस दर्द को जिस दर्द, अज़ियत और तकलीफ से हम गुजर रहे होते हैं। उसका आलम सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अफसोस की बात है कि लोग दूसरों के नुकसान पर खुश होते हैं। नसीब का मुवाजना परेशानी पैदा करता है। अपना नसीब कबूल कीजिए। दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर धोखा दे। जो लोग मतलब निकालने के लिए पाँव पकड़ लेते हैं, वही लोग मतलब निकलते ही गर्दन भी पकड़ सकते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं और हम इंसानों पर कर बैठते हैं।
جب رشتوں کو ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہو تو گرماہٹ کے لیے کچھ دیر خاموشی کی چادر اوڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ دھوکہ لوگ نہیں دیتے، دھوکہ ہم کھاتے ہیں۔ ہمارا یقین، ہمارا اعتبار، ہمارا اعتماد اور سب سے بڑھ کر ہماری توقعات ہمیں دھوکہ دے جاتی ہیں۔ مگر تم جانتے ہی کب ہو کہ لاٹھی رب العالمین کی بے آواز ہوتی ہے۔ جانتے ہوتے اگر تو یوں زندگیاں اجیرن نہ کرتے اوروں کی، جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے۔ ایسے لوگوں سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا اور آخرت خراب کروا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ قدرت کا ایک عمل جسے لوگ بھولا بیٹھے ہیں اور وہ ہے مکافات عمل۔ اس لیے یاد رکھیں، کبھی وہ لوگ بھی خود رو پڑتے ہیں جو دوسروں کو رلاتے ہیں۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ وقت اور انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ کیوں پریشان ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو؟ کیا تم نے پڑھا نہیں اور تیرا رب بھولنے والا نہیں؟ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ بہترین شخص وہ ہے جو نیک کام کرنے پر خوشی محسوس کرے اور برائی پر نادم ہو، اور نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرے، اور مصائب کے نزول پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، اور لوگوں کے ظلم و زیادتی پر عفو درگزر سے کام لے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو تم بھی اس کے عوض اس کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو جب تک اس سے دین میں خرابی کا اندیشہ نہ ہو اور مملکت اسلام کو اس سے ذوف نہ پہنچتا ہو تو اس سے درگزر کرو۔ جو شخص علم دین کا عاشق ہو جاتا ہے وہ اپنی جان کے ساتھ بڑا احسان کرتا ہے، اور جو شخص ادب اختیار کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے بہترین زیور تیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس پر دینی علوم ظاہر فرما دیتا ہے، اور جب کسی کو محب بناتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ امانت داری کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو دین کے مضبوط ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے جو بے حیا اور گناہوں پر دلیر ہیں، اور انہیں محبوب رکھتا ہے جو پاک دامن، متقی اور تقدیر پر راضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 باتیں ساری زندگی کام آئیں گی۔ ایک غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، دوسرا خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ کسی کام کو بغیر سوچے سمجھے نہ کرو، اور جہاں تک ہو سکے کسی کو سزا دینے میں جلد بازی نہ کرو، کیونکہ یہ ذوق دین کی علامت ہے اور اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ پاک کا قانون ہے کہ وہ دنیا میں اپنے دوستوں اور دشمنوں دونوں کو دیتا ہے، اور دین انہی کو عطا کرتا ہے جو اس کی محبوب ہے۔ بلا شبہ اللہ پاک دنیا کا مال و دولت اپنے دوستوں اور دشمنوں سب کو عطا فرماتا ہے، اور علم انہی کو بخشتا ہے جو اس کے خاص پیارے ہیں۔ انبیاء کرام کی ہدایات کو قبول کرو اور ان کے لائے ہوئے احکام دل و جان سے مان لو، اور ان کی فرما برداری میں چلو کہ ان کی شفاعت حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے پیٹ کو حرام چیزوں سے اور اس کی شرمگاہ کو حرام کاری سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور جب کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اسے کم بولے، کم کھانے اور کم سونے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات بٹھا دیتا ہے۔ یہ بڑی خوبی کی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک نے جو نعمتیں تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہیں ان کے حقدار بنو، سچائی اختیار کرو، اور آخرت کا خوف تمہارے قلب میں ہو۔ تمہیں سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے، بشرطے کا تم اس کو دیکھنے کی کوشش کرو، اور تم کو حق سنا دیا گیا ہے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ تم اس کو سننے کی خواہش رکھو، اور اگر تمہیں سیدھی راہ کی خواہش ہو تو وہ تم کو بتا دی گئی ہے۔ اس شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو گمراہی میں حد سے بڑھ جائے اور ہدایت کا راستہ بھول جائے، اور غفلت اس پر غالب آ جائے، اور آخرت کی اسے کچھ پرواہ نہ ہو۔ انسان کی خوش قسمتی اور توفیق کی بات ہے کہ وہ اپنے راز کو ایسے لوگوں پر ظاہر کرے جو اسے محفوظ رکھے، اور ان لوگوں کے ساتھ احسان کرے جو اسے ظاہر کرے۔ اے بندے، خرچ میں میانہ روی اختیار کر، اور اسراف کو ترک کر دے، اور آج کے لیے کل کو ہرگز نہ بھول، اور اپنے پاس صرف وہی مان رکھ جو تیری ضرورت کے لیے کافی ہو۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے۔
बस फिर वो गुस्सा नहीं करता, वो अता कर देता है। तड़पते हुए दिल के लिए मौजज़े कर देता है और सारी नाराजगियां अपने कुन पे खत्म कर देता है। ये आजमाइश तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है और इस इम्तिहान का इनाम वो है जो तुम अपनी दुआओं में मांग रहे हो। सिसकियों से लेकर मुस्कुराहटों तक की हर दुआ अल्लाह ने अपने पास संभाल रखी है। सूरह यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले खूबसूरत इख्तिताम पाएंगे। अल्लाह जब तौफीक दुआ तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा लिख देता है तो कबूलियत की मौजज़े खुद ब खुद ही होने लगते हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि यकीन के बिना दुआएं अधूरी हैं। दुआ सब कुछ कर सकती है। जो मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन जिससे मांग रहे हो वो आला कुल्ली शैइन कदीर है, जो इस पूरे निज़ाम हस्ती को चला रहा है, जिसके हुक्म से सूरज निकलता और ढलता है, जिसके हुक्म से सुबह शाम में फिर शाम रात में बदल जाती है, जो तुम्हें आज तक समझाता आया है। वो कैसे तुम्हारी दुआ कबूल न करेगा? अल्लाह से जब भी मांगो जैसे भी, वो जरूर सुनता है। वो तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है और तुम्हारे सीनों में छुपे हर राज से वाकिफ है। बस तुम कामिल यकीन से मांगो, फिर देखना तुम्हारी दुआएं खुद ही कबूल होती हुई नजर आएंगी, खुद ही मौज से रोनुमा होती नजर आएंगी। सब्र आखिर इतना मुश्किल क्यों होता है? और मसला ये है कि इसके बगैर चैन भी नहीं पड़ता। ये सवाल मैं अक्सर खुद से पूछती हूँ, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता मैंने जिंदगी को समझना शुरू किया तो पता चला कि जिंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पे उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो ना मिला तो सब्र, माजी सताए तो सब्र, और किसी का जिक्र करते हुए आंख भर आए तो सब्र। मगर सब्र आता बस तभी है जब इंसान अल्लाह की रज़ा में राजी होना सीख लेता है। और जानते सब्र करने वालों पे उठने वाले हर सवाल का जवाब अल्लाह खुद देता है। तहजीब का हाल गरीब के घर से मिलता है। दुपट्टा फटा होगा लेकिन उनके सर पर होगा। जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी तकदीर है। जिसकी नजर में तमाम चीजें बेलज्जत हो जाए, उसने लज्जत का रास पा लिया। एक दिन हम सबको इस दुनिया से रुखसत होना है और बाकी रह जाएंगी जारी रखी हुई तहरीरें, अपलोड की हुई वीडियोस और तस्वीरें। अब आपको इख्तियार है जारी रहने वाला गुनाह करे या नहीं किया। एक पुराने और बोसीदा मकान में एक गरीब मजदूर रहता था। मकान क्या था? बस आसार कदीमा का खंडर ही था। गरीब मजदूर जब सरे शाम घर लौटता, उसकी बीवी मासूमियत से कहती, अब तो घर का दरवाजा लगा दे, कब तक इस हल्के पर्दे के बिछौने पर रहेंगे? और हाँ, अब तो पर्दा भी पुराना होकर फट गया है। मुझे खौफ है कहीं चोर ही घर में न घुस जाए। शौहर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मेरे होते हुए भला तुम्हें क्या खौफ? फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारी चौखट। गर्ज कई साल इसी तरह की बहसों मुबाहसे में गुजर गए। एक दिन बीवी ने इंतहाई इसरार किया कि घर का दरवाजा लगवा दे। बिलाखिर शौहर को हार मानना पड़ी और उसने एक अच्छा सा दरवाजा लगा दिया। अब बीवी का खौफ कम हुआ और शौहर की मजदूरी पर जाने के बाद घर में खुद को महफूज तस्वर करने लगी। अभी कुछ साल गुजरे थे कि अचानक शौहर का इंतकाल हो गया और घर का चिराग बुझ गया। औरत घर का दरवाजा बंद किए पूरा दिन कमरे में बैठी रहती। एक रात अचानक चोर दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गया। उसके कूदने की आवाज पर औरत की आंख खुल गई।